ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں۔ اس کی امی بھی کچھ بول رہی تھیں مگر اس وقت وہ ان دونوں کو سننے سے قاصر تھا۔ اس کی سماعت میں ایک شور بپا تھا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلیں گے میرے ساتھ؟ اس ننھی سی لڑکی نے ایک دفعہ کمبل میں دب کے مونگ پھلیاں کھاتے اس سے سچ اگلوانے کی خاطر اپنے تئیں ایک چال چلی تھی۔ پھر وہ اسے اپنے بازو پہ سوتی دکھائی دی۔ وہ اذیت پسندی سے ہنسا۔ اسے آج احساس ہو رہا تھا کہ وہ گردن تلے سے تکیہ کھینچے جانے پہ اس روز کس قدر ہرٹ ہوئی تھی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ایک نئی، ایک مختلف، ایک خوبصورت رات۔ وہ چکن منچورین اور چکن کوفتہ رائس کے انتظار میں ٹیبل پہ کانٹا بجاتے بجاتے اچانک اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ آپ شاید رات سو نہیں سکے۔ فکر ہی فکر، پرواہ ہی پرواہ تھی۔ پھر اسے اپنا نانی کے گھر میں کھڑا ہونا یاد آیا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے پوچھا، آپ روئی ہیں؟ اور اس کے آنسو جہاں تھے وہیں تھم گئے تھے۔ آنسو تو آج بھی کسی کی آنکھوں میں تھمے تھے، جمے تھے۔ یہاں اس وقت اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو جمے ہوئے تھے، کیونکہ آنسو بھی نادم تھے۔ اچانک اسے ایک بوریت زدہ، تھکا دینے والا ٹریفک جام یاد آیا، اور اسے یاد آیا کہ وہ تب بھی کتنی مطمئن، کتنی مگن تھی۔ اس نے کرب سے اپنا لب دانتوں کے درمیان دبایا۔ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ یوں ہی تو مطمئن رہتی تھی، چاہے جگہ یا مقام کتنا بھی غیر آرام دہ کیوں نہ ہو۔ اسے یاد پڑتا تھا، وہ تب اس وقت بھی رومانٹک ہو رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، پتہ ہے مجھے تو یہ ایک پرفیکٹ میچ لگتا ہے۔ اس نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے خود کو چیخنے سے روکا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے کو تھا۔ وہ اسے اپنے سنگ لان میں ٹہلتی، بازاروں میں گھومتی، ہوٹلوں میں چلتی دکھائی دیتی تھی۔ وہ جو اس کے لیے ہمیشہ ڈیم کیئر والا رویہ اپنائے رکھتا، آج گنگ تھا کہ اسے تو اس کی باتیں ازبر تھیں۔ اس کے بولے گئے جملے حرف بہ حرف یاد تھے۔ کبھی وہ اسے غصے سے آملیٹ پٹکتی دکھائی دیتی، کبھی وہ اسے ضد کرتے پاتا۔ نہیں شجی، آج آپ مجھے بتائیں گے، ہر صورت لازمی طور پر۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک احساس خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہوا کہ وہ تو اسے بے حد و بے حساب چاہتی تھی۔ اس کی تو ضد میں بھی چاہ ہوتی تھی، پیار ہوتا تھا، مان ہوتا تھا۔ آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میری زندگی کا سب سے خوبصورت ٹائم پیریڈ ڈر اور خوف کی نذر ہو گیا۔ اب کی بار اسے اس کا اسٹڈی روم میں کھڑے ہو کر خود پہ برسنا یاد آیا۔ اس کا دل بے آواز کر رہا۔ وہ اس کے نصیب کا ستارہ تھی۔ وقت نے اسے بڑی شان سے اس کی زندگی میں داخل کیا تھا، مگر اس کو خود پہ افسوس ہوا، اور بے حد ہوا۔ وہ جو اس کی قسمت تھی، وہ جو اس کی تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، وہ کہ جس سے زیادہ وہ کچھ پا نہ سکتا تھا۔ ہاں، وہ کہ جس کی محبت میں اس قدر شدید طور پر مبتلا ہونے کا احساس اسے آج تک، اس وقت سے پہلے تک کبھی نہ ہوا تھا۔ اسے پتہ تک نہ چلا، اور نمکین پانی کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ سے نکل کر اس کاغذ پہ آ گرا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ کوئی اسے ہلا رہا تھا، شاید متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں، ہوں، کیا؟ غائب دماغی کی کیفیت میں بولتے ہوئے اس نے دیکھا۔ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلیں گے میرے ساتھ؟ ٹی وی کو اچانک میوٹ کر کے اس نے پوچھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی کمبل میں دبکی بڑی محبت سے مونگ پھلیاں کھا رہی تھی۔ چھلکے بیڈ، کمبل، قالین ہر جگہ نظر آ رہے تھے۔ اس کا مخاطب بیڈ کے انتہائی کونے پہ بیٹھا سنجیدگی سے اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ کھیل لیتا ہوں مگر ڈیئر کھیل لوں گا۔ کچھ تو وہ اسے سمجھنے لگ ہی گیا تھا۔ انڈیا کے جس ڈرامے میں وہ آدھے گھنٹے سے محو تھی، وہ محبت کی گردان کر رہا تھا۔ پہلی محبت، سابقہ محبت، نہ مل سکنے والی محبت۔ نہیں نا یار، مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ وہ اس کے جواب پہ جی بھر کر بیزار ہوئی۔ صاف گو تو وہ بہت تھی، وہ قائل تھا اس بات کا۔ اچھا پوچھو۔ اسے کچھ اور کہنا نہ سوجا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس سے بندھی توقع بڑی معصومیت سے وہ بتانے لگی۔ وہ جواباً بالکل خاموش رہا، مگن سے انداز میں فائل پہ کچھ نوٹ کرتا، اسے دیکھنے سے، اس سے بات کرنے سے گریز کرتا۔
آپ کو کبھی محبت ہوئی؟ اس نے بہت دلچسپی سے بہت واضح پوچھا۔ ہاں ہوئی۔ مختصر دو لفظی جواب انداز ایسا تھا جیسے کسی نے کھانے کا پوچھا ہو اور اس نے بتایا کہ ہاں کھایا۔ تو آپ نے ان سے شادی نہیں کی؟ اس کی دلچسپی لمحہ بھر میں سوا ہوئی۔ نہیں، اب کی بار قدرے دھیمی آواز میں جواب آیا۔ کر لیتے نا، وہ کہتی ہوئی اس کے ذرا قریب ہوئی۔ جواب میں وہ چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھتا مسکرایا، عجیب سے انداز میں، نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں۔ یہ خیال بڑی دیر سے آیا۔ وہ بہت دھیمے سے دل گرفتی سے بولا تھا۔ آپ نے کسی سے اس بارے میں کچھ کہا بھی تھا یا نہیں؟ وہ خیال آنے پہ اچانک متفکر ہوئی۔ وہ بھلا کہاں کچھ کہتا تھا، بتاتا تھا، خاموشی سے جو ہوا ہونے دیا، جو ملا لے لیا۔ کہا تو بہت کچھ تھا، مگر ماضی میں ہوئی بحثیں لڑائیاں اس کے اندر شور بپا کرنے لگیں۔ کہا تو ہوگا مگر دباؤ نہیں ڈالا ہوگا نا۔ آپ کہاں اپنی بات منوا سکتے ہیں بھلا؟ وہ سادہ دل بے ریا لڑکی اس کے غم میں گھلی جا رہی تھی۔ اس نے نظر کا چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اپنے سیدھے بنا مانگ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تب میں ہر بات منوا لیا کرتا تھا۔ ایک اداس سرگوشی تھی جو اس نے سنی۔ تو کیا وہاں شادی ہو نہیں سکتی تھی؟ اب کی بار کیے گئے سوال کے جواب میں وہ ہنس دیا۔ ہنس کیوں رہے ہیں؟ بتائیں نا، نہیں ہو سکتی تھی کیا؟ وہ اور ہنسا اور زور سے ہنسا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ اس کے رد عمل پہ احتجاج کر رہی تھی، مگر وہاں ہنسی کی جگہ اب قہقہے میں بدل گئی۔ کھوکھلا، بھربھرا، بلند و بانگ قہقہا۔ اسے پہلی بار سامنے بیٹھے شخص سے ایک بے نام سی وحشت ہوئی۔ گاڑی پارک کر کے وہ پچھلی سیٹ کی جانب آیا اور بہت احتیاط سے پھولوں والے شاپر اٹھائے سرعت سے اندر کی جانب لپکا۔ وہ لوگ بس پہنچنے کو تھے۔ اس کی گاڑی سے 3-4 منٹ پیچھے کی ڈرائیو پہ ان کی گاڑیاں تھیں۔ گھر والوں کو یقیناً اطلاع مل چکی تھی، کیونکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے افراتفری اور انتظامات کا عروج پہ ہونا محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ لڑکیوں کا ٹولہ باہر آیا، رنگ برنگے ملبوسات پہنے، اونچی ہیل کے ساتھ سہولت سے بھاگتے دوڑتے۔ یہ سب اس کی کزنز تھیں، فرسٹ کزنز، سیکنڈ کزنز، دلہن کی سہیلیاں۔ وہ ان سے بچتا بچاتا آگے کو ہوا اور متلاشی انداز میں یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ چچی جان فون کان سے لگائے عجلت میں باہر جا رہی تھی، مگر اسے پکارنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ امی! اچانک اس کی امی سامنے والے کمرے سے 2 خواتین کے ساتھ برآمد ہوئیں۔ وہ تو جیسے کھل ہی اٹھا۔ شجی بیٹا تم رکھ آؤ نا بختاور کے کمرے میں، مجھے مہمانوں کے استقبال کے لیے فوری پہنچنا ہے۔ انہوں نے محض لمحہ بھر کے لیے اس پہ نظر ڈالی اور فوراً سے بیشتر معاذرت کرتی چلتی بنی۔ شادی والے گھر جیسی بے ترتیبی دکھاتے لاؤنج میں اب وہ تنہا کھڑا تھا۔ چاروں ناچار وہ سیڑھیاں چڑھا، ارادہ تھا کہ دروازے پہ ہی شاپر رکھ کر پلٹ جائے گا، مگر نازک سا شاپر کسی شے کے ٹکرانے سے پھٹ چکا تھا۔ شاید تیزی میں گزرتے ہوئے کسی لڑکی کا ناخن یا انگوٹھی وغیرہ اسے چیر گئی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھول موتیے کے تھے اور فرش پہ جوتوں کے نشان اور مٹی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دروازے کو بے آواز دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ امی آپ کو پتہ ہے انہیں کسی سے محبت ہوئی تھی؟ ناشتے کے لیے انڈے پھینٹتے ہوئے اس نے اطلاع دی۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی بے حد دلچسپ اور بہت مزے کی بات بتا رہی ہو۔ امی تھوڑا سا گڑبڑائیں۔ بیٹے کے دل کو بھلا ان سے بہتر کون جانے؟ تو کیا ہوا؟ تمہارے انکل کو ابھی تک ہو جاتی ہے محبت، کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے۔ امی کا انداز ہلکا پھلکا تھا۔ اپنے تئیں وہ اس کوشش میں تھیں کہ شانزہ بات کو دل پہ نہ لے، کوئی غلط خیال نہ اس کے دل میں آنے پائے، مگر وہ لاپرواہی سے بولی، میں جانتی ہوں ان کی بیوی صرف میں ہوں، میری جگہ نہ کوئی لے سکتا ہے نہ بعد میں کبھی۔ امی نے اس کے انداز پہ بمشکل ہنسی روکی۔ ان کی بہو اسٹار پلس کے ڈرامے دیکھتی تھی، بھلا ہو اسٹار پلس کا۔ انہوں نے پہلی بار اسٹار پلس کو دعا دی کہ اس کے ہر ڈرامے میں آخرکار شوہر کو بیوی سے شدید قسم کی محبت ہو جاتی تھی۔
ان کی بہو کم عمر تھی۔ اس کی معصومانہ پلس بے وقوفانہ حرکتوں سے گھر میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ پہلے پہل وہ 2 چوٹیوں میں بال باندھے رکھتی تھی۔ انہوں نے اسے ہیئر کٹ کے لیے سیلون بھیجا تو ایسا کٹ کروا آئی کہ مزید بچی لگنے لگی۔ انہیں اچھا لگتا تھا کہ وہ سونے کے زیور پہنے، مگر وہ کلائی پہ سترنگی بریسلٹ پہنے پھرتی۔ یہ کالج گرلز میں آج کل بہت ان تھے۔ انہوں نے اکلوتی بہو کے لیے بے شمار کامدار جوڑے بنوا ڈالے تھے، مگر وہ جب بھی باہر جاتی ٹائٹس کرتا اٹھا لاتی، مگر وہ پھر بھی خوش تھیں کہ بالآخر ان کا بیٹا شادی شدہ ہو گیا ہے۔ 42 سال کی عمر تک وہ کنوارا رہا تھا اور جب تک صرف وہی تو تھیں جو اس کی مختار کل تھیں۔ اب اگر بہو اسے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی بھی تو وہ اعتراض نہیں کرتی، مگر شانزا تو ایسی تھی ہی نہیں۔ وہ ایک کم سن اور معصوم لڑکی تھی اور بہت غریب گھرانے سے تھی۔ اس کے لیے یہی غنیمت تھا کہ وہ ہاتھ کھول کر خرچ کر سکتی ہے اور اس کا شوہر سرجن ہے۔ رات 2:30 بجے اس کی گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ وہ اتنا تھک چکا تھا کہ آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ چابی گاڑی میں ہی لگی چھوڑ کر باہر آ گیا اور اسے اشارہ کیا کہ وہ گاڑی اندر لے آئے۔ کمرے میں آ کر اسے لائٹ آن ہونے پہ حیرت ہوئی اور مزید حیرت خالی بستر کو دیکھ کر ہوئی۔ اس نے شانزا کی تلاش میں نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں اور وہ نظر آئی تو اس کا تھکن کا احساس سوا ہو گیا۔ وہ کمرے سے ملحق ڈائننگ ہال میں کرسی پہ بیٹھی میز پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ کمرے اور ڈائننگ ہال کے درمیان لہراتا سفید جالی کا پردہ ہٹا کر اس تک آیا تو ٹیبل پہ موجود اشیاء دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چھوٹا سا چاکلیٹ کیک جس پہ ایک موم بتی لگی تھی اور ایک پلیٹ میں سجے تازہ پھول جو کچھ مرجھا سے گئے تھے مگر بہرحال مہک رہے تھے۔ اس نے نرمی سے پھولوں کو چھوا اور ایک پل کے لیے کہیں جیسے کھو سا گیا۔ جہاں تک اسے علم تھا آج شانزا کا برتھ ڈے تو ہرگز نہیں تھا اور ویڈنگ اینیورسری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابھی ان کی شادی کو محض 2.5 ماہ ہوئے تھے۔ شانزا، اس نے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ کر نرمی سے پکارا۔ وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ اس نے 2-1 بار مزید پکارا مگر جواب ندارد۔ پھر اس نے خوب بلند آواز میں اسے پکارا اور پکڑ کر ہلایا مگر وہ جواباً بس ہلکا سا کسمسائی۔ کیا مصیبت ہے یار! وہ بری طرح زچ ہوا۔ اس کی بچکانہ حرکتوں سے وہ بہت تنگ تھا۔ ایک آخری کوشش کے طور پہ اس نے ایک بار پھر اسے جھنجھوڑا مگر وہ ہلی تک نہیں۔ وہ وہیں کرسی پر خاموش بیٹھا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اٹھ کر اس کو دونوں سائڈز پہ بنا آواز پیدا کیے ایک کرسی مزید رکھ دی۔ کیک اٹھا کر روم فریج میں رکھا۔ پھر بھی دل مطمئن نہ ہوا تو بیڈ سے دونوں تکیے اٹھا کر ڈائننگ ٹیبل پہ اس کے بازوؤں کے ساتھ رکھ دیے۔ اسے یقین تھا وہ گرے گی نہیں مگر احتیاطاً وہ وہیں زمین پہ میٹرس ڈال کر سو رہا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی پہلا احساس اسے یہ ہوا کہ فجر قضا ہو گئی ہے کیونکہ کھڑکی سے آتی روشنی بتا رہی تھی کہ باہر دن چڑھ چکا ہے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے لگا کہ شانزا اس پہ جھکی اسے جگا رہی ہے، مگر وہ شاید شدید تھکن کے باعث محض ہوں ہاں کر سکا تھا۔ جانے وہ اسے گھسیٹ کر لائی تھی یا وہ خود چل کر آیا اسے کچھ یاد نہ آیا، مگر بہرحال اب وہ بیڈ پہ تھا، محترمہ خود بھی ساتھ ہی تھیں۔ اسے گردن میں کھنچاؤ سا محسوس ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے گردن سہلانی چاہی مگر وہ اس کے بازو کو تکیہ بنائے سو رہی تھی۔ مارے کوفت کے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بازو اس کے سر کے نیچے سے کھینچا۔ اس کے منہ سے کراہ نکلی۔ تیزی سے بازو کھینچے جانے کی بنا پہ غالباً اس کے کان کا زیور اسے چبھا تھا، بال کھنچے تھے، گردن گھوم کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک ناراض نگاہ اس پہ ڈالی اور کروٹ بدل کر سو گئی۔ احساس جرم نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چمکیلی اجلی صبح پورے گھر کو روشن کر رہی تھی۔ دم پہ رکھی چائے کی مہک سارے میں پھیلی ہوئی تھی۔ عطیہ بانو اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ایک دراز کھولے کھڑی تھیں۔ انور صاحب کی اسٹک کی ٹک ٹک سنائی دی تو وہ ہولے سے مسکرائیں۔
دراز میں رکھے پرس سے 3-4 سبز نوٹ کھینچے اور لاؤنج میں چلی آئیں۔ السلام علیکم، حشاش بشاش متبسم سلام پیش کرتی وہ کچن کو ہو لیں۔ کیا بات ہے، بڑی خوش ہیں آپ؟ انور علی ان کے پیچھے ہی آ گئے۔ گو کہ بیٹے کی شادی کے بعد سے وہ بہت خوش رہنے لگی تھیں، مگر آج جیسے خوشی تو ان کے چہرے پہ پہلی مرتبہ نظر آئی تھی۔ ان کی چائے کا مگ لے کر وہ لاؤنج میں چلی آئیں۔ وہ پھر ساتھ ہو لیے۔ یہ صدقہ کی رقم ہے، ناشتے کے فوراً بعد خالہ نذیر کے ہاں دے آئیے گا۔ انہیں نوٹ تھماتی وہ تاکید سے بولیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نظر بد سے بچائے۔ ان کی زیر لب کی گئی دعا انور علی کو سنائی دی تو وہ بچوں کو یہاں وہاں تلاشنے لگے۔ پھر گھڑی تک نگاہ گئی کہ کہیں وہ چلا تو نہیں گیا۔ وہ تو بہت ہی کم رہتا تھا، دکھائی بھی کم دیتا۔ کہاں ہیں بچے؟ اور ٹی وی تو آن کرو ذرا۔ سو رہے ہیں اور ٹی وی آن نہیں ہوگا، خواہ مخواہ بچوں کی نیند خراب ہوگی۔ آپ جب تک نیوز پیپر دیکھ لیں۔ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیبل پہ رکھا اخبار انہیں تھمایا۔ اس وقت تک سو رہے ہیں؟ خیریت تو ہے نا؟ ارے بھائی، لیٹ سوئے ہوئے ہوں گے نا؟ کل رات شانزہ بہت اہتمام کر رہی تھی، کیک بھی بیک کیا تھا اس نے، کوئی پلان تھا شاید ان کا۔ وہ بہت خوشی سے بتا رہی تھی۔ انور علی مسکرا دیے۔ ادھر شانزہ کان کی لو سہلاتی، آنکھیں سختی سے نیچے لیٹی تھی اور وہ کارنرز پہ ٹکی اپنی اور اس کی تصویر کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اس سے شادی کے وقت وہ 42 سال کا تھا اور شانزہ 17 سال کی۔ رشتے میں وہ اس کی خالہ تھی، وہ امی کی سگی خالہ کی بیٹی تھیں، یعنی ان کی خالہ زاد بہن۔ امی کی ان خالہ کو بھانج ہونے کی بنا پہ طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق کے کچھ عرصے بعد ہی خالہ بھائی بھابھیوں کو بھوجنے لگنے لگیں تو انہوں نے ایک مناسب رشتہ دے کر انہیں پھر سے بیاہ دیا۔ اب کی بار ان کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو گاؤں گاؤں پھیری لگا کر پھل بیچا کرتا تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، 3 نے مل کر ڈھابہ بنا رکھا تھا اور 2 باپ کی طرح ہی پھل بیچتے تھے۔ ان کی ماں ہیپاٹائٹس کا شکار ہو کر وفات پا گئی تھی۔ نئی ماں کی ان کی زندگی میں اتنی ہی وقت تھی جتنی باپ نے بنائی۔ باپ کو کپڑے دھونے، کھانا پکانے کے لیے گھر میں ایک عورت چاہیے تھی، سو وہ ان کے لیے محض ایک کام والی تھی۔ مگر کسی روح کا جب دنیا میں آنا لکھا ہو وہ آ کر ہی رہتی ہے، اور ایسے میں شانزہ آئی، رب کی طرف سے ایک خلاف توقع تحفہ۔ ماں باپ دونوں ہی وہ اخیر عمر کی اولاد تھی، سو انہیں عزیز از جان ٹھہری۔ انہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر اس کے لاڈ اٹھائے، گاؤں کے واحد گورنمنٹ اسکول میں داخل کرایا، کلائیاں بھر بھر کے چوڑیاں پہننے کو لے کر دیتے، ماں روز سر میں تیل ڈالا کرتی، ابا کہانیوں والی کتابیں، بنٹیاں، کلفی لا لا کر دیتے نہ تھکتے۔ مگر وہ 7ویں میں تھی کہ ابا ایک ٹرک تلے کچلے گئے اور تب پہلی بار عطیہ بانو نے اسے دیکھا، خوش اخلاق، تمیز دار اور بے پناہ خوبصورت شانزہ جو ابا کی پٹی سے لگ کے بے طرح روئے جا رہی تھی۔ عطیہ بانو کی خالہ کی دوسری شادی کے بعد ان سے یہ پہلی ملاقات تھی۔ وہ بیوگی کے غم سے نڈھال تھیں، عین بڑھاپے میں ان کا گزارے لائق سہارا بھی چھن گیا تھا۔ ان کی حالت غیر تھی۔ جبھی عطیہ بانو نے ٹھانی کہ وہ خالہ کی خبر لیتی رہا کریں گی، ان کا خیال رکھیں گی، پھر وہ اکثر ہی ان کی طرف چلی آتیں، کبھی گوشت سبزی لے کر، کبھی شانزہ کے لیے کھلونے، کپڑے، چوڑیاں لیے ہوئے۔ شانزہ کی اٹھان اچھی تھی، پہلی نظر میں ہی وہ ان کے دل میں گھر کر گئی تھی، مگر پھر انہوں نے دیکھا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مرجھاتی جا رہی ہے۔ ابا کی وفات کے بعد ماں کے لیے بھی ممکن نہ رہا تھا اس کے لاڈ اٹھانا۔ ان کے گاؤں کا اسکول مڈل تک تھا، لہٰذا جوں ہی شانزہ نے 8ویں کا امتحان پاس کیا، عطیہ نے شہر کے ہائی اسکول میں اس کا داخلہ کرایا اور ماں بیٹی کو ایک چھوٹی سی بستی میں ایک کمرے کا گھر لے دیا۔ شانزہ کے بھائیوں کو تکلیف تو بہت ہوئی، مگر وہ بہرحال خوش تھے کہ 2 سال کے لیے خرچہ تو کم ہوا۔ ویسے بھی پیسے والے رشتہ داروں سے وہ بھلا کیوں کر ناراضی مول لیتے،
ہاسٹل میں شانزہ نے اسٹار پلس کے ڈرامے بھی دیکھے، فیشن بھی سیکھے اور تھوڑی بہت پڑھائی بھی کی، اور اس کی ماں نے صرف ایک کام کیا، عطیہ بانو کی منتیں۔ عطیہ بانو نے لاکھ ہیلو حجت کی، بیٹے کی نہ ماننے کی بھی بار بار کہا، مگر ان کے بیٹے کی عمر تو صرف انہیں دکھائی دیتی تھی۔ خالہ کو تو محض اس کی تعلیم اور شرافت دکھائی تھی۔ وہ مزید بوڑھی، مزید کمزور ہو رہی تھیں، اور پھول سی شانزہ کو اس کے بھائی کہیں بھی باندھ دیتے، کہیں بھی دے دیتے۔ بے پناہ خوبصورت بہو کا ارمان تو عطیہ کو بھی تھا، اور وہ تو تھی ہی گھر کی بچی، معصوم اور بے ضرر، لہٰذا وہ فرسٹ ایئر کے امتحانات کے بعد بیاہ کے ان کے ہاں آ گئی۔ شانزہ دوپہر کے کھانے کے لیے کوئی عجیب سی ڈش بنانے کچن میں گھسی تھی۔ وہ امی سے سر کی مالش کرا رہا تھا۔ انور علی بھی پاس ہی بیٹھے کرکٹ میچ دیکھ رہے تھے۔ صبح سے وہ موقع اور الفاظ تلاش کر رہا تھا کہ کیسے امی سے بات کرے، اور اسے لگا کہ یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ امی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گی کہ وہ تو صوفے پہ تھی اور وہ نیچے فرش پہ بیٹھا تھا۔ امی، میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم کہیں باہر کھانا کھائیں۔ ارے واہ، کیوں نہیں بیٹا، اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ اس کے سر میں حرکت کرتی ان کی انگلیاں اور لہجہ دونوں ہی ان کی خوشی ظاہر کرنے کے لیے کافی تھیں۔ دراصل وہ تلافی کرنا چاہتا تھا۔ شانزہ بظاہر تو نارمل امی ابو سے گپ شپ بھی کر رہی تھی، ناشتے کی میز پہ بھی آئی، مگر دو چیزیں اس نے نوٹ کیں۔ ایک تو وہ اسے مخاطب نہیں کر رہی تھی، دوسرا یہ کہ اس نے انڈا ٹوسٹ اپنی پلیٹ میں رکھا تو ضرور، اسے ادھر ادھر سرکاتی بھی رہی مگر کھایا نہیں۔ وہ اتنی کم عمر تھی کہ اسے ہرٹ کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور تھی بھی یتیم، وہ تو اس کی بے وقوفیوں پہ بھی مشفق رویہ ہی اپنائے رکھتا، اور آج تو غلطی ہی اس کی اپنی تھی، تو پھر وہ کیوں نہ مداوع کرتا۔ تو پھر آپ سب ٹائم پہ تیار ہو جائیے گا، لنچ کے بعد کچھ شاپنگ بھی کر لیں گے۔ ہم سب؟ وہ اٹکیں۔ بیٹا، مجھے اور تمہارے ابو کو بھلا کہاں سوٹ کرتے ہیں باہر کے کھانے؟ کیوں انور، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں ہاں بیٹا، بس آپ لوگ ہی جاؤ، مجھے تو یوں بھی میچ دیکھنا ہے۔ انور علی نے فوراً سے بیشتر بیگم کی تائید کی۔ اسے جھجک سی محسوس ہوئی۔ اف، یہ امی ابو بھی نہ، وہ لڑکیوں کی طرح گھبرا کر سوچ رہا تھا۔ اس نے چکن منچورین اور چکن کوفتہ رائس آرڈر کیے۔ وہ خوش تھی، اس کے انداز و اطوار سے بخوبی پتہ چل رہا تھا۔ وہ گھومنے پھرنے اور لذیذ پکوان کی شوقین تھی۔ شجی نے محض وقت گزارنے کے لیے موبائل پہ گیم کھیلنا شروع کر لیا۔ وہ ایک مصروف ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، ویٹر ابھی کھانا سرو نہیں کر کے گیا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں تم؟ یہ سوال اس کے لیے بہت اچانک تھا۔ وہ علی الصبح جیسی کوئی لاپرواہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم بہت کمزور لگ رہی ہو، ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی صحت، اس کے آرام کا، اس کی ضرورتیں پوری کرتا، اس کی خواہشوں کا بھی احترام کرتا، مگر تعریف، ستائش، چاہت، محبت آج تک ان کے درمیان میں نہیں آئی تھی۔ میں کمزور لگ رہی ہوں؟ وہ یوں بولی جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ ہاں، اور کچھ دنوں سے تمہاری رنگت بھی زرد لگ رہی ہے۔ تم ڈائٹنگ تو نہیں کر رہی؟ وہ فکر مند ہوا۔ میں ڈائٹنگ نہیں کر رہی۔ اس نے خشک غسیلا جملہ اپنے تئیں اسے دے مارا۔ اچھی بات ہے، کرنا بھی نہیں۔ اور میرا وزن ان دنوں بڑا ہے، کم ہرگز نہیں ہوا۔ اس نے جیسے اسے باور کرایا۔ دیٹس گڈ۔ شجی، میں ڈاکٹر نہیں بنوں گی۔ اچانک اسے جانے کیا سوجی تھی۔ ہاں ہاں، کوئی پابندی بھی نہیں۔ وہ کہنا تو چاہتا تھا کہ ہاں ہاں، کوئی امید بھی نہیں۔ شانزہ ایف ایس سی پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اپنا بہت سارا قیمتی وقت وہ ڈرامے دیکھنے اور نت نئے فیشن کے ملبوسات بنانے میں ضائع کرتی۔ ڈاکٹر بن گئی تو لوگوں سے سلام دعا کے بجائے ان کا بی پی اور ٹمپریچر پوچھا کروں گی، شانزہ نے جل کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ اس کا سارا دھیان موبائل میں تھا، اور کچھ اس سے پہلے شانزہ نے ایسی بات کبھی کی بھی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ میں چیک اپ کے لیے آپ کے سامنے پیش نہیں ہوئی، میں نے تو بس یہ پوچھا کہ آج کیسی لگ رہی ہوں، اچھی یا بری؟ مجھے تم کبھی بھی بری نہیں لگی ہو۔ اور آج کیسی لگ رہی ہوں؟ تھوڑا سا حوصلہ افزا جواب پا کر اس نے مزید پوچھا۔ آج بھی بری نہیں لگ رہی۔ وہ مسکرانے لگی۔
اس کا ننھا سا ذہن یہی سوچ سکا کہ اس نے یہ کیوں نہ کہا کہ تم مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہو، آج بھی اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے کہہ دیا جو کہہ دیا، شانزا کے لیے وہی کافی تھا۔ 1000 بار آپ سے کہہ چکا ہوں مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ اپنے کمرے میں کاؤچ پہ نیم دراز ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا جب امی ابو چلے آئے، اور ان کے بات کرنے سے پہلے ہی وہ ان کی آمد کا مقصد جانتا تھا۔ عطیہ نے ہمیشہ کی طرح بہت لاڈ سے بہت پچکار کر بات شروع کی تھی، مگر وہ فوراً ہتھے سے اکڑا تھا۔ آئندہ جب بھی کہو تو یہ کہنا کہ مجھے آپ دونوں نہیں چاہیے، میری طرف سے آپ جئیں یا مریں۔ امی، وہ دکھ میں ڈوب گیا۔ یہ بحث ان کے گھر میں کئی سالوں سے چل رہی تھی، مگر ایسی سخت بات عطیہ بانو نے آج ہی کہی۔ ہاں بیٹا، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور حد کر دی ہے تم نے، وہ تھکی تھکی سی بولی۔ وہ اس کے کاؤچ کے ساتھ قالین پہ بیٹھی تھی، جبکہ انور علی صوفے پہ براجمان تھے۔ تمہارے ہم عمروں میں سے اکثر کے بچے ہائی اسکول تک پہنچ رہے ہیں، جانے کون جنم جلی تھی جو۔ امی پلیز، اس نے سختی سے ان کی بات کاٹی۔ عطیہ بانو نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور کچھ دیر خاموش رہیں۔ سوری، وہ اس لفظ جنم جلی کے استعمال پہ واقعی شرمندہ ہوئیں۔ یہ چیز ان کے مزاج کا حصہ نہیں تھی، مگر وہ اب تھک چکی تھیں۔ بیٹا، کل کو کوئی ہمارے نام پہ صدقہ خیرات کرنے والا تو ہو، ہماری نسل تو چلے۔ مجھے مجبور مت کریں امی، اور تم ہمیں جتنا بھی مجبور کر لو، جیسی بھی بات کے لیے کر لو، ہم ہوتے جائیں۔ طنزیہ شفاف لہجے میں عطیہ نے سوال کیا۔ کیا کچھ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے؟ کیسی کیسی بات نہیں مانی؟ اس نے مارے تکلیف کے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ یاد ہے نا اپنی ضد؟ وہ آج فیصلہ کر کے آئی تھیں، ہر حد پہ جانے کو تیار تھیں۔ یاد ہے۔ زخمی سایہ دو لفظی جملہ مشکل اس کے لبوں سے برآمد ہوا۔ ہمیشہ ہم ہی کیوں مانتے جائیں بیٹا؟ کیا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم بھی کچھ مانو؟ وہ آنکھیں بند کیے گہری چپ سادے بیٹھا رہا۔ عطیہ رو دینے کو ہوئی۔ میں یوں مر گئی تو میرا خون تمہارے سر ہوگا شجی۔ امی، وہ تڑپ کر ان سے لپٹا۔ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے امی؟ محبت سے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیتا وہ نم آواز میں بولا۔ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آج ہمارے درمیان فیصلہ ہوگا، اور تم ہرا دو اپنی ماں کو، لے لو جان اس کی۔ امی، وہ ان کے ساتھ چمٹ گیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اگر تم نے شادی نہیں کرنی تو اللہ کرے مجھے ابھی کی ابھی موت آ جائے۔ اور وہ ٹوٹ گیا۔ اس کی ضد ٹوٹ گئی، اور 10 سالوں کا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ وہ ماں کے ساتھ لگ کے بے تحاشا رویا، عورتوں کی طرح، بلکہ نہیں، کمزور بے بس لڑکیوں کی طرح۔ انہوں نے اسے رونے دیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا رونا انہیں راحت دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں اس رونے سے اس کے اندر کا غبار صاف ہوگا۔ وہ اسے عرصہ دراز سے دمکا رہی تھیں کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، قطع تعلق کر لوں گی، تمہارے ابا سے کہوں گی تمہیں آگ کر دیں، وغیرہ وغیرہ، مگر وہ کبھی بھی اس سے جیت نہ سکی تھیں۔ آج جب جیتیں تو بڑی شان کے ساتھ۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پہلے اسے شادی کے لیے منائیں گی، پھر شانزا کے لیے۔ مگر دوسرا معرکہ انہیں سر ہی نہ کرنا پڑا کہ اس نے کہا تھا کہ آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس سے چاہیں میری شادی کر دیں۔ اور پھر وہ لاتعلق ہو گیا۔ انہوں نے خود ہی سارے انتظامات کیے، اس کی شاپنگ، دلہن کی شاپنگ، نہایت شاندار ولیمہ۔ اس نے بہت بے دہانی اور عدم دلچسپی سے شانزا کے ذکر کو سنا تھا۔ وہ اس کے متعلق سوچنے سے آخر وقت تک گریز کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے سوال ہی نہ کیا کہ عمر ہے تو کتنی۔ نکاح اور بارات میں اس کا لباس، میک اپ، زیور اتنا بھاری بھرکم تھا کہ مہمانوں میں سے کسی کو بھی احساس نہ ہوا کہ وہ اتنی کم عمر ہے، اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ شجاع اللہ ویل سیٹلڈ بھی تھا اور شریف النفس بھی۔ خاندان کے انتہائی قریبی گھرانے بھی اس کی عمر کو نظر انداز کر کے کئی ایک دفعہ اپنی بیٹیوں کے لیے پیش قدمی کر چکے تھے۔ بہرحال آسمانوں پہ اس کا اور شانزا کا جوڑا بننا لکھا تھا، سو وہ اس کی زندگی میں آ شامل ہوئی۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی۔ وہ دونوں ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔
مگر عطیہ بانو اور انور علی مطمئن تھے۔ شانزہ شاپنگ میں بہت وقت اور دل لگاتی تھی، گول گپے اور گولا گنڈا جیسی چیزوں پہ رکتی بھی ضرور تھی، لہٰذا ان دونوں نے کھانا کھا لیا۔ عطیہ بچا ہوا سالن فریج میں رکھ رہی تھی کہ گاڑی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کھڑکی سے محبت بھری نگاہ گیٹ پہ ڈالی اور دل ہی دل میں ان کی نظر اتاری، پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیں۔ ارے چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو انور علی آرام کرسی پہ آنکھیں بند کیے جھول رہے تھے۔ ان کی بات پہ چونک کر انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ کچھ سوچ رہے ہیں کیا؟ ہاں، وہ دن یاد آ گیا تھا جب ہم نے شجی کو شادی کے لیے منایا تھا۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ وہ اس دن پہ دن میں بیسیوں بار اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ بچے آ گئے؟ ہاں جی، بس ابھی پہنچے ہیں۔ دیکھے نا شانزہ کتنی اچھی ثابت ہوئی ہے ہمارے شجی کے لیے۔ وہ جتنا گمسم رہنے لگا تھا، اسے ایسی ہی چنچل لائف پارٹنر کی ضرورت تھی۔ وہ گاہے بگاہے اس طرح کی باتیں کر کے اپنے فیصلے کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھیں۔ واقعی اللہ کریم کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے بیگم۔ وہ ان سے متفق تھے۔ شجاع اللہ لاؤنج سے راہداری کو مڑتا اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا۔ ان کا اور امی ابو کا کمرہ آمنے سامنے تھا۔ شانزہ اور چوکیدار شاپرز اٹھائے چند قدم پیچھے تھے۔ ارے ہاں سنیں، بختاور آ رہی ہے۔ منہ پہ پانی کے چھینٹے مارتے مارتے اچانک عطیہ بانو کو یاد آیا تو انہوں نے وہیں سے آواز لگا کر انور علی کو اطلاع دی۔ چونکہ وہ کچھ دور تھیں اور نل سے گرتے پانی کی آواز بھی آ رہی تھی، لہٰذا انور علی کو تصدیق کے لیے پوچھنا پڑا، بختاور؟ مدتوں بعد یہ نام شجاع اللہ کی سماعت سے ٹکرایا اور وہ پتھر ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ابو نے کیوں اس کا نام لیا۔ اسے تو صرف یہ پتا تھا کہ آج رات اسے محض کروٹیں بدلنا تھیں۔ یہ نام جب بھی اس کی سماعت سے ٹکراتا، نیند اس کی آنکھوں سے روٹ جاتی اور بے خوابی کے ساتھ اس کے سامنے آ ٹھہرتی۔ اگلی شب وہ لان میں ٹہل رہا تھا کہ شانزہ چلی آئی۔ آپ پریشان ہیں؟ نہیں تو، اس نے روانی سے جھوٹ بولا۔ تھکے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں شاید۔ آپ شاید رات سو نہیں سکے۔ نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ اس کے درست اندازے پہ جزبز ہوا اور پوچھا، تمہیں کیوں یہ لگا؟ آپ کی آنکھیں سرخ ہیں اور ہلکے سے ہلکے بھی ہیں۔ وہ اس کے مشاہدے پہ لمحہ بھر کو گھبرایا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، ہلکے سے ہلکے تو تھکن سے بھی ہو جاتے ہیں مائی ڈیئر۔ اتنا کام مت کیا کریں آپ۔ کام تو کرنا پڑتا ہے، زندگی کے لیے ضروری ہے یہ۔ زندگی کے لیے تھوڑا سا کام کریں، کام کے لیے ساری زندگی تو نہ لگائیں۔ وقت نہ ملنے کا شکوہ بڑے سبھاؤ سے آپ اس کی زبان پہ آ گیا۔ وہ جتنی کم سن تھی اتنی کم فہم تو ہرگز نہیں تھی۔ اس غیر متوقع جملے پہ شجاع اللہ نے چونک کر سر اٹھایا اور نظر بھر کر اسے دیکھا۔ وہ اس کا خیال رکھتی تھی، اس کے لیے پریشان ہوتی تھی، اس کی فکر کرتی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس کا مشاہدہ بھی کرتی تھی۔ یہ اس کو ابھی ابھی ہی پتہ چلا تھا۔ یعنی اس کو محتاط ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر پھول سی شانزہ کو کانٹے چبھونے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ لہٰذا محض اس کی دل جوئی کو اس کے ساتھ وقت گزارنے کی خاطر وہ اس سے چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پورے چاند کی رات میں وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ ٹھنڈی مہربان چاندنی انہیں محبت سے تکے گئی۔ شانزہ، شانزہ، وہ اسے پکارتا کمرے سے نکلا، مگر کوئی جواب نہ آیا، نہ ہی وہ کہیں دکھائی دی۔ چاروں ناچار وہ خود ہی کچن میں گیا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، چائے کی طلب تھی۔ کچن میں آتے ہی اس نے ٹوکری سے برتن اٹھا کر چائے کا پانی چڑھایا۔ شانزہ گھر پہ نہیں ہے۔ وہ پانی میں پتی ڈال رہا تھا جب عقب میں امی کی آواز سنائی دی۔ گھر میں ہی ہے امی، اس نے کہاں جانا ہے؟ ساس پین کو ڈھکن سے ڈھکتے اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ میں پوچھ نہیں رہی، بتا رہی ہوں۔ امی کا لہجہ تعصب بھرا ڈپٹتا ہوا تھا۔ وہ گڑبڑا کے رہ گیا، سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ تمہاری بیوی 1.5 دن سے گھر میں نہیں ہے اور تمہیں خبر تک نہیں؟ میرا دھیان نہیں گیا امی، اس نے ہولے سے کہا۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے شجی، اور تم اتنے لاپرواہ، اتنے غیر ذمہ دار تو کبھی نہ تھے۔ وہ افسوس اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے بولیں۔
اسے کوئی جواب نہ سوجا تو خاموشی سے فریج سے دودھ نکال کر چائے میں شامل کرنے لگا۔ بوجھ نہیں سمجھو اسے، خوشی سے نبھاؤ اس رشتے کو۔ وہ کچن کے کونے میں لگے ننھے سے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچتے بولی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ اتنی بڑی بات پہ وہ شجی کی خبر نہ لیتیں؟ شجی نے انہیں فرصت سے کرسی پہ براجمان ہوتے دیکھ کر سوچا تھا۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا امی، وہ معذرت خواہانہ سا بولا۔ چائے پی کر کال کرو اس کو۔ جی میں کرتا ہوں، اس نے فوراً حامی بھری، حالانکہ ارادہ بالکل نہیں تھا نانی کا حال احوال اچھے سے پوچھنا، بلکہ اسے کہنا ان سے بات کروائے تمہاری۔ کیوں؟ کیا ہوا نانی کو؟ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اچانک، جبھی تو میں نے شانزا کو رہنے بھیجا، ورنہ ہمارا کہاں دل لگتا ہے اب اس کے بنا۔ شجی نے فوراً تائیدی انداز میں گردن ہلائی، جبکہ اندر سے وہ قدرے مطمئن ہوا کہ کچھ دن کے لیے صحیح مگر وہ اب زیر مشاہدہ نہیں ہے۔ اینگزائٹی کا اٹیک ہوا تھا خالہ کو۔ اچھا؟ وہ یکدم متفکر ہوا۔ امی کی یہ خالہ ہو بہو اس کی نانی کی شکل کی تھیں، گو کہ ان سے 18 برس چھوٹی تھیں، مگر پھر بھی بیشتر عادات بہن جیسی تھیں، لہٰذا شجی کو ان سے خاص انسیت تھی۔ عطیہ بانو خود بھی خالہ سے بہت قریب تھیں، کیونکہ ان کی عمروں میں محض 1.5 برس کا تفاوت تھا۔ ہاں تو اور کیا، میں اور تمہارے ابو کل صبح جائیں گے انہیں دیکھنے، تم بھی وقت ملتے ہی جانا۔ اس کی مصروفیت کے پیش نظر وہ اس سے ساتھ چلنے پہ مجبور نہیں کر رہی تھیں۔ جی پرسوں ترسوں تک چکر لگاتا ہوں میں بھی۔ شجی تم خوش ہو نا؟ وہ اچانک اس کے چہرے پہ جانے کیا کھوجنے لگیں۔ جی امی الحمدللہ، آپ کی دعا سے بہت خوش ہوں، اس نے ایسے لب و لہجے میں کہا کہ امی کی ٹھیک سے تسلی ہو سکے۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے میرے بچے، وہ گلوگیر ہوئیں۔ ہم تو اب دن گن رہے ہیں کہ کب تمہاری خوشی دیکھنے کو ملے۔ اور اسے اچھو لگ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ فوراً فکرمندی سے آگے کو ہوتی اس کی کمر سہلانے لگیں کہ جیسے وہ کوئی ننھا بچہ ہو۔ کچھ نہیں امی، آخری گھونٹ تھا تو کچھ پتی گلے میں چلی گئی، اسے بروقت بہانا سوجا تھا۔ افسرنی ہوگی تو اپنے گھر میں، خبردار جو یہاں افسری دکھائی تو۔ وہ نانی کے گھر کا بدرنگا نیم وا دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوا تھا کہ اس نے ایک پاٹدار زنانہ آواز سارے میں گونجتی سنی۔ وہ شانزے کو کئی بار نانی سے ملوانے لے کر آیا تھا، ہمیشہ یہ گیٹ ادکھلا ہی ملتا، آج بھی ایسا ہی ہوا۔ گیٹ کے پار ڈیوڑی تھی جس سے وہ قدم قدم چلتا عبور کر رہا تھا۔ اس نے گالی دی تھی، سمجھانے پہ بھی باز نہ آیا تو سزا دینی پڑی۔ اس پاٹدار آواز کے جواب میں کوئی منمنایا، تو ہوتی کون ہے سزا دینے والی؟ تیری اتنی جرأت؟ آواز پاٹدار، لب و لہجہ جاہل، انداز لڑاکا۔ شجی کی رفتار میں تیزی آئی۔ اتنی بڑی بڑی گالیاں دے رہا تھا، وہ چھوٹی دے یا بڑی، تیرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ آپا جی، وہ عزیز از جان باپ کے یوں ذکر پہ روحانسی ہو گئی۔ جبھی شجی نے کمرے میں قدم رکھا، ایک لمحے کے لیے اندر موجود تمام نفوس کو سانپ سونگھ گیا، پھر ایک دم افراتفری سی مچ گئی۔ کسی نے اس کو راستہ دیا، کوئی کرسی لے آیا، ایک دم سے پانی کا گلاس بھی آ گیا۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جو نانی کی چارپائی کے پاس آنسوؤں سے بھری آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ تم روئی ہو؟ وہ پوچھ اس سے رہا تھا مگر نظریں اس موٹی جاہل عورت پہ کڑی تھیں جسے کمرے میں داخل ہونے سے قبل اس نے ہاتھ نچا نچا کر بولتے سنا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی، شانزا کے آنسو جہاں تھے وہیں تھم گئے۔ ارے بیٹا بیٹھو تو سہی، نانی نے بروقت مداخلت کی اور سمٹتے ہوئے چارپائی پہ اس کے لیے جگہ بنائی۔ مارے غصے کے اس کے نتنے پھولے ہوئے تھے، مگر نانی جو مزید کمزور ہو چکی تھیں اور بہت ہی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں، انہیں وہ کیسے نظر انداز کرتا، سو بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں اب آپ؟ ان کے ساتھ لگتے ہوئے اس نے محبت اور چاہت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، اصل میں شہناز تھوڑی سی زبان کی تیز ہے، ورنہ تو بہت خیال کرتی ہے شانزا کا، انہوں نے فوراً سے بیشتر صفائی دی۔ نانی، اپنی زبان کی تیزی کوئی کسی کو بھی دکھا لے مگر شانزے کو نہیں، وارننگ دیتے سخت لہجے میں وہ بولا اور ایک بار پھر اس عورت کو دیکھا۔
وہ پھر سے گڑبڑائی۔ زبان کی وہ واقعی بہت تیز تھی، مگر چمچماتی گاڑی کے مالک نندوئی کو وہ بھلا کیوں کر تیزی دکھاتی؟ اور اس کے ہاتھوں میں تو بہت سے شاپرز بھی تھے جنہیں اس نے اپنی نانی کی چارپائی کے ساتھ رکھا تھا۔ چند ہی منٹوں میں شانزا چائے لے آئی۔ اس موٹی عورت نے شجی کے سامنے ہی اپنے بچے کو دکان پہ بھیجا اور جتاتے ہوئے لہجے میں اونچی آواز میں تاکید کی تھی کہ بسکٹ کریم والے لانا اور نمکو بھی بڑھیا والی، مگر وہ نمکو بسکٹ کو یکسر نظر انداز کرتا سادہ چائے کی چسکیاں لیتا رہا، ساتھ ہی نانی سے ڈھیر ساری باتیں بھی کر ڈالیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شانزا کو آج ہی واپس لے جاؤں؟ شانزا برتن اٹھانے آئی تو اس نے نانی سے سوال کیا۔ وہ تو اپنی بیٹی کی اتنی پذیرائی پہ کھل ہی اٹھیں اور فوراً شانزا کو تیاری کا کہا۔ وہ تیار ہونے گئی تو شجی نے غیر محسوس انداز میں کچھ نوٹ نانی کے ہاتھ میں منتقل کیے۔ مارے محبت کی ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اپنا خیال رکھا کریں نانی اور خوش رہا کریں، وہ محبت سے انہیں تاکید کر رہا تھا۔ بس بیٹا، تم لوگوں کو دیکھتی ہوں تو بیماری بڑھاپا سب بھول جاتی ہوں، جوان ہو جاتی ہوں میں۔ تو پھر طے ہوا، آپ آئندہ کوئی بات دل پہ نہیں لیں گی؟ بس بیٹا، تنہائی سے گھبرا جاتی ہوں۔ جب سے شانزا کے ابو گئے ہیں پہلی سی بات نہیں رہی، وہ کہتے ہوئے کچھ تلخ ہوئیں، اور اس بات کا تو وہ خود بھی گواہ تھا کہ جو 3 سال وہ شانزا کے ساتھ رہیں قدرے صحت مند رہیں، مگر جب سے شانزا بیاہی گئی تو وہ واپس اپنے مرحوم شوہر کے گھر آ گئی تھیں، جو اب ان کے سوتیلے بیٹوں کا گھر تھا۔ فون میں بیلنس ہے یا میں جاتے ہوئے کروا دوں؟ اس کی نظر اچانک ان کے تکیے کے ساتھ پڑے چھوٹے سے فون تک گئی تو اس نے پوچھا، ماں صدقے تو کس چیز کا خیال رکھتا ہے؟ اللہ تجھے خوشیاں دے، تیرا باغ کھلائے، تجھے رونقیں دے۔